بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری اظہر عباس نوری اور آپ دیکھ رہے ہیں قاری اظہر آفیشیل یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ آپ نے پچھلے اسباب تجوید کے حوالے سے پریکٹس کر لیے ہوں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ جزم کو پڑھا تھا کہ جزم کیا ہے اور اس جزم کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے اصول کیا ہیں، رولز کیا ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ علامات میں سے دوسری علامت، کیونکہ ہمارا علامات کا سیشن چل رہا ہے، تو پہلی علامت جو جزم ہے وہ ہم نے پڑھ لی۔ اب جو دوسری علامت ہے وہ ہے تشدید یا شد۔ اب ہم اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کے مزید اسلامک اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا اپنا سبق۔ تشدید۔ تشدید کی علامت یہ ہے، جیسے ایک چھوٹا سا ڈبلیو ہوتا ہے اس طرح اس کی شکل ہوتی ہے اور یہ ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے۔ تشدید جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ زبر ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے، جزم ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے، اور میں نے آپ کو علامات کے حوالے سے بھی بتایا تھا کہ علامات کے حوالے سے ہمیں ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ علامات ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے۔ اب میں نے آپ کو جزم کے حوالے سے بھی بتایا تھا، اور یہ تشدید ہے۔ جزم کی جو شکل ہے وہ آپ کو میں نے بتائی تھی، اس طرح بھی ہوتی ہے، اس طرح بھی ہوتی ہے، اور اس طرح ایک دائرہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں اشکال جو ہیں یہ جزم کی ہیں، اور یہ جو ہے یہ شکل جو ہے یہ تشدید کی ہے۔ اب تشدید کی کہانی ویسے ہے کہ یہ جو تشدید والا لفظ ہے یہ اصل میں 2 مرتبہ آتا ہے۔ اس کو ہم نے 2 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے۔ وہ کیسے ہوتی ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیے یہ تشدید لکھا ہوا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے حرم، پہلے ہا کو ہم نے را کے ساتھ ملایا، پھر را کو الگ پڑھا اور میم کو الگ پڑھا، حرم۔ لیکن جب ان 2 میں سے پہلا حرف ساکن ہوتا ہے، یعنی 2 ایک جیسے حرف ہوتے ہیں، ان میں سے پہلا جو حرف ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے، اس کے اوپر جزم ہوتی ہے، اور اس سے اگلے والے حرف کے اوپر جو ہے وہ زبر ہوتی ہے، زیر ہوتی ہے، پیش ہوتی ہے، جیسے بھی ہوتا ہے۔ تو ان 2 کو مرج کر دیتے ہیں، ملا دیتے ہیں ایک دوسرے میں، اور اس ملانے کے بعد ان کے اوپر جو ہے یہ تشدید آ جاتی ہے، اور پھر ہم اس کو سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کیسے؟ حرم۔ یہ ایکچولی کیا لفظ ہے؟ حرم، حرم، ٹھیک ہے۔ یہ ہا کو را کے ساتھ، یہ را 2 مرتبہ پڑھا جا رہا ہے، تو یہاں پر حرم، پہلے ہا کو را کے ساتھ ملائیں گے، اس کو جزم دے کر، پھر را کے اوپر اس کی اپنی زبر ہے اس کے ساتھ پڑھیں گے حرم، اس کے اوپر تھوڑی سی سختی دیں گے۔ اسی طرح یہ ہے کلو، ٹھیک ہے، یہ 2 لام ہیں، تو ان کو تشدید کے ساتھ پڑھیں گے کلو، تھوڑی سی سختی کے ساتھ، تھوڑا سا آواز کو روک کر پھر ہم اس کو پڑھیں گے کلو۔ چلیے آگے جو ہے ہم جو ہے کچھ حروف ہیں ان کو پریکٹس کرتے ہیں۔ تبا، پہلے میں آپ کو سکھا دوں کہ یہ جو لائن ہے اس کو یاد رکھیے کہ تشدید والے حرف کی آواز سختی سے ادا کی جائے گی، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ تھوڑی سی سختی اور تھوڑا سا آواز کو روک کر ادا کیا جائے گا۔ جیسے ہم اب پڑھ رہے ہیں تبا، تبا نہیں کرنا، اس کے اوپر سختی لانی ہے، آواز بعد کے اوپر چونکہ شد ہے، تشدید ہے، تو آواز کو روکیں گے، تبا سختی دیں گے۔ اسی طرح ربی، ربی، اسی طرح کل، لام کے اوپر تشدید ہے تو سختی کے ساتھ اسے ادا کرنا ہے، تھوڑا سا آواز کو تشدید والا لفظ کے اوپر آواز کو تھوڑا سا روکنا ہے، ٹھیک ہے۔ کل، یقص، یقص، اسی طرح آگے وسخر، وسخر، حقت، حقت، اسی طرح فجرت، فجرت، اسی طرح کذب، کذب، ٹھیک ہے۔ لال کے اوپر شد ہے تو کیا کریں گے؟ سختی کریں گے، ٹھیک ہے۔ کذب، کذب نہیں کرنا، کذب۔ اسی طرح حرم، حرم، اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جب آپ نے ان کو ادا کرنا ہے
تو جب تشدید والے لفظ کو ہم ادا کریں گے اپنی آواز کو چھوڑیں گے نہیں، جیسے قلقلہ میں ہم نے آواز کو چھوڑ دیا تھا تو اسے قلقلہ نہیں کرنا، ہر رارا نہیں کرنا، ہر اپنی جو زبان ہے جہاں سے زبان لگ رہی ہے وہیں پر رکھیں گے، ہر رامہ، تو اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ نفصل نفصل تحدث تحدث، یسبح یسبح، یہ ہا ہے، اس ہا اور ہا ان دونوں میں فرق رکھنا ہے۔ یبین یبین، المدثر، اس کو المدثر پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، دال کے اوپر بھی تشدید ہے اور سا کے اوپر بھی تشدید ہے۔ لفظ جو ہے وہ ہے دال کے اوپر بھی شد، اس کے اوپر بھی تھوڑی سختی اور سا کے اوپر بھی سختی، یہ مدثر نہیں ہے، المدث المدث، جیسے دال کے اوپر تشدید ہے ویسے سا کے اوپر، جیسے ہم سا کے اوپر تھوڑی سختی کریں گے اسی طرح دال کے اوپر دونوں کو برابر۔ المدثر نیسر نیسر، تقبل تقبل، اسی طرح بسم اللہ بسم اللہ، هو اللہ هو اللہ، یہ بھی ذہن میں رکھیے، لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ کا لام جو ہے یہ موٹا پڑا جائے گا، جیسے یہاں پر دیکھیے یہاں پر ہم لام کو موٹا نہیں کر رہے، بریک پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کے پہلے جو ہے وہ زیر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ہم لام کو موٹا کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ جو لام سے پہلے واو آ رہا ہے اس کے اوپر زبر ہے، واللہ، اسی طرح واللہ، اسی طرح یہاں پر بھی لام کے اوپر آواز کو پر کریں گے، کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے جو واو آ رہی ہے اس کے اوپر زبر آ رہی ہے، تاللہ۔ تو لفظ اللہ کے بارے میں بھی یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب لفظ اللہ سے پہلے زیر آئے اسے بریک پڑھیں گے، جب اس سے پہلے زبر یا پیش آ جائے اسے ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آخری جو لفظ اللہ والے ہیں ان کو دوبارہ پریکٹس کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے کہ ہم نے بریک کہاں پر پڑھنا ہے اور موٹا کہاں پر پڑھنا ہے۔ بسم اللہ، زیر آ رہی ہے تو بریک پڑھیں گے، واللہ، واو کے اوپر زبر ہے تو لام کو ہم موٹا کریں گے، واللہ، یہاں پر بھی تاللہ، ٹھیک ہے۔ اب کچھ صورتیں ہیں ان کی پریکٹس کرتے ہیں، ہم علامات کو بھی سیکھ چکے، ہم حرکات کو بھی سیکھ چکے، تو صورتوں کی پریکٹس کرتے ہیں، یہ بہت ضروری صورتیں ہیں، یہ ہم نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں اور ویسے بھی ہم اکثر ان کو پڑھتے رہتے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی اغلاط جو ہماری غلطیاں ہیں ان کو ہم درست کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے کہیں پر بھی جب جزم ادا کی اپنی آواز کو چھوڑا نہیں، جیسے میں ابھی آپ کو جو تلاوت کر رہا تو اس میں سمجھایا نہیں، یہاں پر جزم ہے تو ہم کیا کریں گے، نہیں کریں گے، الحمد، میم کے اوپر بھی جزم ہے، تو جزم والے کو جب ہم پڑھیں گے تو وہاں پر اپنی آواز کو بالکل نہیں چھوڑیں گے، اور جہاں پر تشدید آئے گی، جیسے یہاں پر با کے اوپر شد آ رہی ہے، یہاں پر دیکھیے، تو اس کو تھوڑا سختی کے ساتھ ادا کریں گے، رب اور پھر آگے لام کے ساتھ جب با کو ملائیں گے تب بھی اپنی آواز کو نہیں چھوڑیں گے، رب العالمین، رب العالمین، یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح یہاں پر یہ جو ہے یہ ذہن میں رکھیے، یہ جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پر یہ جو شد ہے اس کا بہت بڑا رول ہے، اگر ہم اس شد کو تشدید کو صحیح نہیں پڑھتے
تو معنی یکسر تبدیل ہو جاتا ہے اور انسان بعض اوقات ان کو غلط پڑھنے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیے کہ جب ہم یا کا اگر پڑھیں گے بغیر شد کے، الف کو یا کے حمزہ کو یا کے ساتھ نہیں ملائیں گے، یا کا پڑھیں گے تو جو ہے وہ تشدید ہے وہ پڑھی نہیں جائے گی، تو معنی تبدیل ہو جائے گا۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد یہ لفظ ہے انعمت، یہاں پر ان کریں گے آواز کو چھوڑ دیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ انعمت علیہم، ہا یہ والا اور ہا اس میں بھی فرق کرنا ہے۔ علیہم، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اس کو ذہن میں رکھیے۔ ایک اور سورت پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اچھا اب یہاں پر دیکھیے، پہلے حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے، آواز کو روکیں گے، پھر اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے کیونکہ اس کے اوپر مد ہے۔ ابھی ہم نے مد پڑھی نہیں، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ مد کو ہم نے تھوڑا سا لمبا کرنا ہے۔ یہاں پر طا ہے، اس کو پر پڑھیں گے، یہ تا نہیں کرنا، بریک تا پڑھیں گے تو معنی یکسر تبدیل ہو جائے گا۔ اعطینا، نون کے اوپر کھری زبر ہے، اس کو لمبا کریں گے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ، صاد موٹا ہے، اسے پر پڑھیں گے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، شَانِئَكَ یہ کاف بریک ہے، اسے پر نہیں پڑھنا۔ آگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے، پہلے جو ہے یہ قاف پر والا ہے، اسے ہم اگر بریک پڑھیں گے تو معنی یکسر تبدیل ہو جائے گا اور بالکل ہم بعض اوقات دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو سکتے ہیں، تو یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب کچھ چیزیں ہیں اس صورت کے اندر جو ہم نے دیکھنی ہے، وہی جزم کو جب پڑھیں گے تو اپنی آواز کو نہیں چھوڑیں گے، کل نہیں کریں گے، ایسے نہیں کریں گے، کل هو اللہ ایسا نہیں کرنا۔ واو جب لام کے ساتھ ملے گی، لفظ اللہ کا لام، میں نے آپ کو بتایا کہ لفظ اللہ سے پہلے جب زبر آئے گی تو اس کو ہم پر پڑھیں گے۔ واو جب لام کے ساتھ ملے گی تو لام کو ہم پر، هو اللہ، ایک تو لام کو اندر موٹی آواز لے کر آنی ہے۔ احد، یہاں پر جو ہا ہے یہ بریک والی ہے، اور ہا یہ ہا دو چشمی اس میں اور ہا اس دونوں میں فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ الصمد، یہاں پر بھی لام لفظ اللہ سے پہلے زبر آ رہی ہے تو ہم اس کو بھی پر پڑھیں گے۔ لم یلد ولم یولد، دال کے اوپر جزم آ رہی ہے، یہ قلقلہ میں سے ہے، وہ جیسے ہم نے حروف قلقلہ پڑھے تھے جزم کے لیسن میں، کہ جب قاف طا با جیم اور دال ان میں سے کوئی بھی آ جائے، اس کے اوپر جزم آ جائے تو ہم وہاں پر آواز کو چھوڑ دیں گے، اور کسی پر نہیں چھوڑنی، صرف ان 5 حروف پر اپنی آواز کو چھوڑیں گے، ٹھیک ہے۔ لم یلد ولم یولد، اب لم یلد کریں گے تو یہاں میم پر بھی قلقلہ کر رہے ہوں گے، میم پر قلقلہ نہیں کرنا، یہ غلط ہو جائے گا۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب اچھا یہاں پر اکثر غلطی ہوتی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں ولم یکن لاہ، ایسے نہیں ہے، جو ہم نے لفظ کو لمبا کرنا ہے وہ لا کو نہیں کرنا، وہ ہم نے کرنا ہے ہا کو۔ وجہ کیا ہے کہ ہا کے اوپر جو ہے وہ الٹا پیش ہے، لام کے اوپر تشدید ہے
اور صرف زبر ہے. ہم نے زبر کے سبق میں پڑھا کہ ہم زبر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا کے پڑھیں گے، اور تشدید کے لیسن میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو لفظ ہے وہ سختی سے ادا ہوگا. تو کاف جب لام کے ساتھ ملے گا تو آواز کو روکیں گے، لمبا نہیں کریں گے. وَلَمْ يَقُلْ لَهُ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. ہا کو لمبا کریں گے، لام کو لمبا نہیں کریں گے. یہ کچھ بیسک چیزیں ہیں، ان کی پریکٹس کیجیے. امید ہے کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.